الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم اور آپ سب جمعۃ المبارکہ میں اور رمضان شریف کے دوسرے جمعہ میں شریک ہیں. اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ سب کو اللہ رب العزت جمعۃ المبارکہ کی مکمل برکتی عطا فرمائے. آج کا جمعۃ المبارکہ کا خطبہ الحمدللہ پچھلے جمعۃ المبارکہ میں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اور اسی میں چند باتوں کا اضافہ کرتے ہوئے آج اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہوگا، اس کا اجر اللہ رب العزت کیا عطا فرمائے گا، وہ سب انشاءاللہ تعالی آج ذکر ہوگا. اللہ پاک نے یہ سورۃ البقرہ جو ہماری تفسیر کا درس چل رہا ہے عشاء کے بعد تراویح کے بعد، اس میں تیسرے پارے میں جب اس کا آغاز ہوتا ہے تیسرے پارے کا تو اس کے 2 رکوع کے بعد جب تیسرا رکوع کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں اللہ پاک نے بندہ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرے اور کیا خرچ کرے اس کا پورا ذکر ارشاد فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا گیا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک مثال دے کر کے اللہ پاک نے سمجھایا، مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، ایگزامپل جیسے بندہ دیتا اس ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھایا. فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. بہت عام سی مثال ہے یہ جو قرآن پاک نے بیان فرمائی. ہر عام اور خاص اسے جانتا ہے. کھیتی باڑی کرنے والے لوگ اس سے بخوبی جانتے ہیں، جو کسانی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی گئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، راہ خدا میں گھس دیتے ہیں. اس کی فضیلت بیان کی گئی اور ارشاد فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے نے ایک دانہ ڈالا زمین میں اور اس دانے کے عوض میں زمین سے جو سبزہ ہوگا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، تو اس سے تقریباً 7 بالیاں یعنی 7 بالیاں اس سے نکلی. بالیاں کہتے ہیں جیسے کہ آپ سمجھیے گیہوں جو ڈالتے ہیں، گیہوں چپلے اور ایک دانہ ڈالتے ہیں، اس کا پیڑ ہوتا ہے، اس پہ جو بالی آتی ہے
جس میں دانے نکلتے ہیں، اس کو بالی کہا جاتا ہے۔ تو کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ڈالا اور اس میں سے ایک دانے کے بدلے میں 7 بالیاں زمین سے نکلی، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے موجود ہیں۔ ہوتا نہیں گیہوں دھان وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، کبھی چاول کی کھیتی کی ہو یا گیہوں کی، تو اس میں ایک دانہ ہی ڈالتے ہیں اور اس میں کتنا، آپ ایسے سمجھیے مثال کے طور پر جیسے کہ ایک پاپائی کا پیڑ آپ نے لگایا تو ایک ہی دانہ ڈالا، اب جب اس پہ پھول آتا ہے تو کتنے دانے اس کو اتر کے آتے ہیں۔ جیسے آپ نے کالباس لگایا، کالباس ایک ہی دانہ آپ نے ڈالا تھا، اس سے سبزہ ہوگا، بیل بنی، پھر جب اس پہ پھول آتا ہے تو کتنے اس پہ کالباس اتر کر آتے ہیں۔ ایسے ہی مثال ہے، فرمایا ایک دانہ ڈالا اور اس دانے کے بدلے میں 7 بالیاں اتر کے آئی، اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہیں۔ اس مثال کو دیکھ کر کے اللہ پاک یہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا تو 1 کے بدلے میں جیسے 7 نکلے، اور 7 میں سے 100 موجود ہیں ہر ایک کے اندر، تو 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ 700 درجے زیادہ فضیلت عطا فرماتا ہے، اور 700 درجے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور صرف یہی بس نہیں ہوا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو 700 سے بڑھا دے، وہ چاہے تو 700 سے گھٹا دے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے گھٹاتا نہیں ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اور ہے، اسی طرح کا مضمون ہے۔ جب آخری پارہ ہوتا ہے دوسرے پارے کا آخر، تو اس میں یہ آیت ہے، فرمایا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ رب العزت تم سے چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قرض ادا کرو، یعنی قرض حسن۔ قرض حسن سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، للہ بھی ہے، جو تم اللہ کی راہ میں دینا چاہو وہ قرض حسن ہے۔ کیا ہے قرض حسن؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم قرض حسن، اللہ تم سے مانگتا ہے، اللہ لینا چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں قرض حسن دو۔ جب تم قرض حسن اس کی بارگاہ میں دو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اس مال میں تمہارے اضافہ فرما دے گا، جتنا تم اللہ کی راہ میں دو گے اس کے 7 گنا اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا، 700 گنا اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح کی ایک آیت کریمہ اللہ پاک نے 8ویں پارے میں ارشاد فرمائی، سورہ الانعام کی جو ہے آخری آیات میں سے ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها من جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حسنات کو پیش کرتا ہے یعنی ایک دیتا ہے، فلہ عشر امثالها، تو اللہ اس کے مثل اسے 10 عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے اس سے 10 گنا اضافہ فرمایا، یعنی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی ایک بندہ 1 روپیہ دے تو اس آیت کریمہ میں 700 گنا ہے جو سورہ بقرہ کی ہے، اور سورہ آل عمران کی جو آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس میں 10 گنا زیادہ اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کی راہ میں اگر دے تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، کہیں فرمایا 700 گنا زیادہ برکت دیتا ہوں، اور کہیں ارشاد فرمایا کہ 10 گنا زیادہ اس میں برکت عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ کی راہ میں دینے کا سبب ہے، اور یہ نیکیوں کا جو ہے طریقہ ہے کہ بندہ اس بہانے سے اللہ کی بارگاہ میں نیکی کرے۔ اب یہ پورا رکوع ہے، اس میں اس کو تو کہ پڑھ کے سنا دوں تاکہ اس کے اندر بہت ساری خالی ترجمہ ہی کر دوں گا تو آپ کو پوری بات کا خلاصہ ہو جائے گا۔ یہاں سے بات کا آغاز ہوا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے
جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مال کو خرچ کریں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں ایک دانہ ڈالا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے موجود ہیں، تو اللہ اگر چاہے تو اس میں اضافہ فرما دے۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ سمجھے؟ یہاں وسعت سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت کی وسعتیں لامحدود ہیں۔ اس کی وسعت میں یہ نہیں کہ صاحب اتنا دے دیا تو اللہ کے یہاں کمی آ جائے گی، نہیں، اس کی وسعتیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ جب وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے ہر بندے کو اس کے مطابق اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے نظام چلتا ہے۔ اگر ہر بندہ ہی امیر و کبیر ہو جائے، کوئی فقیر نہ رہے تو پھر امیری کا پتہ نہیں چلے گا، اور اگر فقیر نہ ہو تو بندے کو فقیری کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ایک کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا، کسی کو حسن دیتا، کسی کو خوبصورتی کم دیتا ہے۔ اسی طرح سے نظام چلتا ہے۔ یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی قدرت کا علم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وہ رب ہے جس نے اسے خوبصورت بنایا ہے، اور یہ رب ہے جس نے اس کا رنگ تھوڑا پھیکا رکھا ہے، وہ رب ہے جس نے اسے دولت زیادہ عطا کرتی ہے، وہ رب ہے جس نے اسے دولت کم عطا فرماتی ہے۔ یہ اس کی خوبصورتیاں ہیں، یہ اس کی وسعتیں ہیں، جب اس کا علم ہے وہ جانتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے احسان رکھتے ہیں، نہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان نیکوں کی رب کے پاس ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اس کا غم ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا نہ وہ احسان جلاتے ہیں، نہ جس کو دیا کبھی اسے تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم انہیں لائق ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کو خوف ہوگا تو ان بندوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جو مال کسی کے ساتھ دیو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کسی بندے کی، محتاج کی، غریب کی آپ مدد کرو تو اس امید کے ساتھ کرو ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، نہ اس کے اوپر احسان جتلاؤ کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے، نہ کبھی اپنی زبان پر یہ لے کر کے آؤ کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا اس کے بدلے میں تم اس سے کچھ چاہو کہ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی تھی تو آج تم میرا یہ کام کرتے، نہ اگر تم نے یہ کیا تو وہ مال کا اثر دنیا میں زائل ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ وہ جب احسان نہ جتلائے اور بندہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ آیت کریمہ جنگ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابہ کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جانتے ہو جب جنگ تبوک ہوئی تھی اس زمانے میں مدینہ شریف میں بڑا قحط پڑا ہوا تھا، اور تبوک کی جنگ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی عالم اسلام کی، تو اس زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا۔ حال تو یہ ہے، حدیث شریف میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے یہاں مدینہ شریف میں حال یہ تھے کہ 8 دن تک مسلسل لوگوں کے گھروں میں بعض گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس لیے کہ ان کے گھر راشن نہیں تھا کہ روٹی بنا سکے۔ ایک صحابی تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے، ایک صحابی، پتہ نہیں جب یہ داستانیں اور یہ حدیث پڑھتے ہیں تو دل میں کبھی کبھی ایسے خیال آتے ہیں، یا اللہ تو نے اپنے محبوب کے لیے انہیں سلیکٹ کیا تھا، انہیں چنا تھا، یہ انسان تھے، پتھر تھے، کیا تھا ان کے اندر، کیا چیز تھی؟ تو آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان تھے، اشرف المخلوقات تھے، ان کے پاس ایک چیز تھی، وہ چیز آج ہمارے پاس بہت کمی سے محسوس ہوتی ہے، وہ جذبہ عشق جو ان کے پاس بھی تھا وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، جو محبت رسول کا جذبہ ان لوگوں کے پاس تھا وہ ہمارے پاس۔ کیسے صحابہ، ذرا دیکھو تو صحیح، 8 دن تک چولہا نہیں جلتا۔ ایک صحابی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے انصاری صحابی، ان کے گھر میں 2-4 دانے تھے کھجور کے، تو وہ بچے تھے چھوٹے اب کوئی کام بھی ایسا نہیں تھا جو کام کر سکے، نہ کھیتی باڑی تھی کچھ تھا،
تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بلال سے فرمایا، حضرت بلال سے کہ تم اعلان کرو کہ اسلام کے لیے تمہاری جانوں کی بھی ضرورت ہے اور مال کی بھی ضرورت ہے۔ یہ صحابی نے بھی اعلان سنا تو وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، میرے پاس تو کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں حضور کی بات میں لے جا سکتا، لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں اگر جاؤں تو خالی ہاتھ نہیں جاؤں۔ میں اپنے گھر آیا اور میں نے گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ ہے؟ حضور نے فرمایا ہے، بلال نے اعلان کیا تھا کہ تھوڑا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو بیوی ایک توشہ دان جیسے ٹفن ٹائپ کا ہوتا ہے وہ لے کر کے آئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے سردار اس میں یہ 4-5 دانے کھجور کے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو 8 دن سے میں مسلسل اپنے بچوں کو رات میں چوسا دیتی ہوں اور چوس کر کے پھر رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے، اس کے سہارے سے میرے بچے سو جاتے۔ اندازہ کریں آپ لوگ، تھوڑا سا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کیا داستان ہے۔ کیا یہ دانے ہیں اور ساتھ میں جو ہے رات میں جب بچوں کو بھوک لگتی ہے تو نیند نہیں آتی ہے تو میں یہ ٹفن میں سے نکال کر کے ان کے منہ میں رکھتی ہوں، چوستے ہیں وہ، کاٹنے نہیں دیتی، ہونٹوں پہ لگا کر کے واپس رکھ لیتی ہوں تاکہ تسلی ہو جائے۔ تو وہ صحابی نے وہ توشہ دان لیا اور نے کہا اللہ شاکر ہے، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے وہ توشہ دان لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہی میرے پاس مال تھا اور میرے بچوں کے کھانے کا یہ سہارا تھا، یا رسول اللہ آپ نے پکارا تو میں آپ کی بارگاہ میں اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ بھی احساس نہیں سوچا نہیں کہ رات کو بچے کیا کھائیں گے، کیا چسایا جائے۔ آج ہمارے اندر کام ہو جائے، وہ صحابی کے اندر جذبہ تھا۔ وہ جانتے ہو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ کھجوریں پیش کی اور حضور نے اپنے ہاتھوں میں ایسے رکھی اور حضور دیکھے تو حضور کی چشمان مبارک سے آنسو نکل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میرے صحابی کے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تبوک سے جب آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی سے یہ کھجوریں دے کر کے واپس آئے گھر، تو گھر دیکھا تو کھانے کا دسترخوان سجا۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو یہی کھجوریں تھی بیگم، تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں، یہ دسترخوان کہاں سے ہے؟ اور ایسا کھانا میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے میں کہیں ملتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ جب گئے تھے تو تھوڑی دیر ہوئی ہوگی آپ کے گھر سے نکلے ہوئے، کوئی شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں آیا ہوں اور میرے پاس یہ مال ہے تو مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے گھر یہ تحفہ پیش کرو۔ یہ دسترخوان دیکھ کر کے واپس بڑھ کے حضور کی بارگاہ، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے تو اپنے گھر دسترخوان سجا ہوا دیکھا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صحابی تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں مال دے گا تو اللہ تیرے مال کو ضائع کر دے گا؟ نہ، اللہ تیرے مال میں دگنی 10 گنا برکتیں عطا کرتا ہے۔ وہ جو مال دے کر گیا کھانا وہ کوئی اور نہیں تھا، رب نے جنت سے جبریل امین کے ساتھ کھانا دیا۔ یہ شان ہے صحابہ، انہوں نے سب پرواہ نہیں کی کہ صاحب کل کیا ہونے والا ہے۔ اندازہ کریں ایک کھجوریں حضرت عقیل بن ابن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، تبوک کے موقع پر رات بھر حضور نے اعلان فرمایا، جبریل حضرت بلال نے کہا کہ مال کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ یہ گئے مدینہ میں، بولے کوئی نوکری کے لیے مجھے رکھ لے تو اچھا ہوگا۔ تو ایک یہودی کا باپ تھا، اس نے کہا کہ رات کو اگر مجھے آپ نوکری کے لیے رکھ لیں تو جو اجرت صبح دیں گے آپ دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو 1 کلو کھجور دے دوں گا، آپ رات بھر اس کو پانی ڈالیں۔ تو حضرت عقیل ابن انصاری فرماتے ہیں میں نے رات بھر کھجور کو پانی لگایا درخت کو، صبح ہوا تو سورج نکلا فجر کے ٹائم، اس نے مجھے 1 کلو کھجور دے دی۔ میں وہ 1 کلو کھجور لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس کی یا رسول اللہ آپ نے اعلان فرمایا تھا رات میں نے مزدوری کی ہے، اس کے بدلے میں یہ مجھے ملی ہے، یا رسول اللہ آپ اس کو آپ رکھیں اور جنگ تبوک کے لیے آپ اس کو دے دیں۔ یہ جذبہ تھا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں نازل ہے۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، اور حضور نے فرمایا جنگ تبوک کے لیے فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حضور میں 100 اونٹ مسلح میں ساز و سامان کے دوں گا۔ حضور نے فرمایا بارک اللہ، اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پھر حضور بیٹھے، پھر حضور نے فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے؟ پھر عثمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ پھر دیتا ہوں یا رسول اللہ، 200 اونٹ۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ، اللہ تیرے مال میں برکت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے؟ پھر عثمان کھڑے ہوئے، پھر عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں، یا رسول اللہ 300 اونٹ، حتیٰ کہ نبی اعلان کرتے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 اونٹ مسلح میں ساز و سامان کے ساتھ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت جانتے ہو جب یہ صدقہ پیش کیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 دینار حضور کی جھولی میں لا کر کے رکھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ اس طرح سے 1000 اونٹ اور اس کے علاوہ 3000 دینار جب عثمان غنی نے لا کر کے دیے، تو اللہ کے حبیب اس طرح سے اچھال کر کے فرما دے کہ آج کے بعد اگر کوئی میرا عثمان نفل نماز نہ بھی پڑھے گا تب بھی اللہ اس سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، اللہ رب العزت اسے بنا حساب جنت داخل۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تو وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا انعام ان کے رب کے پاس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقات یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ فرمایا اچھی بات کہنا، معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد بندہ ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔ یعنی اچھی بات کہنا، لوگوں کو کسی برائی کے اوپر کسی غلطی پر معاف کر دینا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی اس میں میسج ہے کہ اگر کسی کے ماتحت کوئی مزدور ہو، کسی کا کوئی نوکر ہو، یا گھر میں کوئی جو ہے سرونٹ کام کرتا ہو، یا کسی کو آپ نے نوکری پر لگا لیا ہو، یا آپ کی دکان میں کوئی نوکری کرتا ہو، بسا اوقات اس سے کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے لیے فرمایا گیا قول معروف و خیر من صدقہ یتبعہ اذى۔ اگر کسی نے کوئی اچھی بات کہی، لوگوں کو نیکی کا راستہ بتایا، اور اگر کسی نے اپنے ماتحت کو غلطی کے اوپر معاف کر دیا تو یہ اس کے صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ یتبعہ اذى، اور فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ صدقہ کرے اور پھر لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے کیا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور وہ حلم والا ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے جس نے اسے صاف پتھر کر کے چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے مال کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ پتہ یہ چلا کہ لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں لو جی میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چکنا پتھر پڑا ہوا ہو، اس پہ مٹی گرد و غبار لگ گیا ہو، بارش ہوئی ہو، پھر وہ صاف ہو گیا ہو۔ فرمایا جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اعمال تو دنیا میں بظاہر بہت کر کے جائے گا لیکن اس چکنے پتھر کی طرح گورا ہوگا جس کے اعمال نامے میں ایک بھی نیکی نہیں پڑی ہوگی۔
ایسا ہی ہوگا. پھر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کسی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑتی ہو، وہ باغ دگنے پھل لاتا ہو. پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے، صرف ہلکی سی بارش ہو جائے تو بھی اس کا کام ہو جاتا ہو، اس میں پھلوں کی کمی نہ آتی ہو. یہ ان کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں صرف دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. پتا چلا کہ ایسے دے کہ ایک ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، بس یہ جانے کہ جسے میں دے رہا ہوں، جس کے لیے دے رہا ہوں وہ رب جانتا ہے. جب بندہ ایسا کرے گا، یہ پوری آیات ہے، اس میں کئی ساری آیات، ابھی پورا رکوع ہے، پھر اس میں جو ہے مال کا کیسا مال ہونا چاہیے کیسا نہیں. بہرحال اتنے آپ سنیے، ایک حدیث میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان تمام آیات سے ان کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے مال عطا فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا پورا گھر اٹھا کر کے صدقہ کر دیں، آپ اپنی پوری زمین صدقہ کر دیں، نہیں، یہ مطلب نہیں. میانہ روی اسلام میں فرمائی گئی. اتنا مال خرچہ کرو جس سے تم پریشان نہ ہو سکو، یعنی تمہارا اپنا فیملی کا خرچہ، تمہاری اپنی ضرورتیں، تمہارا اپنا کام، اگر پریشان تم نہ ہو اس کے علاوہ مال تم جتنا چاہو خرچہ کرو. اور اگر تم نے اتنا مال خرچہ کر دیا کہ خود محتاج ہو گئے، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے. اتنا مال خرچہ کرو جس سے تمہاری اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے، تمہیں کوئی کمی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور تم کسی کو دے رہے ہو تو اس کا کام بھی وقتی طور سے پورا ہو جائے. دیکھیے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال تو سب اللہ ہی کا ہے، دینے والا اللہ ہی ہے. اور یہ ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، میں یہ عربی حدیث نہیں پڑھوں گا، اس کا ترجمہ صرف خلاصہ بتاتا ہوں ٹائم کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، اتنا آپ سمجھیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، قائم ہے صحیح بخاری شریف میں، کتاب احادیث الانبیاء میں ہے. انبیاء کرام کے جہاں واقعات اور قصے نبی نے بیان فرمائے وہاں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثه فی بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى فاراد اللہ ان یبتلهم. بس میں اتنا ہی پڑھ کے پھر آگے ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا بنی اسرائیل، حضور میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک قصہ سناؤں، تو صحابہ نے قصہ سنائیے. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے کے 3 لوگ تھے. حضور نے فرمایا 3 لوگ، کیسے لوگ تھے؟ فرمایا ابرص واقرع واعمى. اس میں ایک جو تھا وہ کوڑی کا مرض تھا، جسے کوڑی کا مرض ہو جاتا ہے، فرمایا کوڑ کا مرض ہوا تھا. دوسرا آدمی کیا تھا؟ وہ اقرع، وہ گنجا تھا، اس کے سر پہ کوئی بال ہی نہیں ہوا تھا. فرمایا تیسرا آدمی کون سا؟ وہ اعمى، تیسرا آدمی اندھا تھا پیدائشی، اس کی آنکھیں نہیں تھی، اس کی روشنی نہیں تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کر کے پوچھو ان کی کیا تمنا ہے، اور یہ جو مانگے وہ انہیں دے دو. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتہ آیا، پہلے آنے کے بعد وہ کوڑی والے کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا جی آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا جو ہے یہ کوڑ کا بیماری دور ہو جائے، اور مجھے اچھا خوبصورت چہرہ مل جائے، اور میرا رنگ جو ہے بہت بیوٹیفل، بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کہا جی اب آپ خوبصورت ہو گئے اور آپ کا چہرہ بھی اچھا ہو گیا، اب بتائیے آپ کو مال میں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی مال میں مجھے تو ایک روایت میں اونٹ کا ہے اور ایک روایت میں گائے کا ہے. تو فرمایا گیا کہ مجھے جو ہے اونٹ پسند ہے، آپ دعا کرو. اس میں ایک جو ہے اس کے پاس اونٹنی تھی جو گیاون تھی، یعنی حاملہ تھی، پیگنٹ تھی، اس نے دی. انہوں نے کہا یہ جو اور اللہ تیرے مال میں برکت کرے. اب تھوڑے دن کے بعد بہت سارے اونٹ اس کے پاس میں ہوئے. پھر وہ فرشتہ جو ہے گنجے کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر کہا جی تمہیں کوئی خواہش ہو بتا. انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرے بال نہیں ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو آپ دعا کر دیں تاکہ میرے بال آ جائیں. انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ گنجے کے سر پہ بال آ گئے. جب بال آ گئے تو یاد رکھیے گا، بال جب آ گئے تو یہ ایک بات یہاں پر میں ضمن بتا دیتا ہوں
کہ اللہ نہ کرے کسی کے اندر عیب ہو، مگر آپ کہاوت کہی جاتی جب آدمی کے اندر عیب ہو جاتا تو بڑا عیبدار ٹائپ کا ہو جاتا ہے. اس لیے قربانی کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ جانور صحیح ستون کا پلاؤ عیبدار جانور نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے فرمایا، اس نے گنجے کو بال مل گئے. اب جب بال اس کو مل گئے تو اس نے کہا جی تمہیں بتاؤ مال کیا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ دعا کر دیں گے، مجھے گائے بہت پسند ہے، گائے ملے. اس نے 51 جو ہے پیگنٹ گائے اسے دے دی اور وہ گائے جو ہے بہت ہو گئی. اس کے بعد وہ آما اندھے کے پاس پہنچا اور اس نے کہا جی آپ بتائیے آپ کو کیا چیز پسند ہے. انہوں نے کہا صاحب اللہ پاک جو ہے مجھے اگر اپنے فضل سے آنکھیں دے دیتا اور میں تجھے دیکھ سکتا تو کتنا خوبصورت ہے تو بہت اچھا ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہاتھ پھیرا اور اسے آنکھیں مل گئی. انہوں نے کہا بتاؤ تمہیں مال میں کیا پسند ہے. انہوں نے کہا مال میں مجھے جو ہے بکریاں پسند ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے بکری دے. اس نے ایک پیگنٹ بکری اسے دے دی اور دینے کے بعد انہوں نے کہا اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرما. اب جب یہ مال اور زر ان کا بہت ہو گیا اور یہ پھر تو ان کے جنگلات اونٹوں سے اور گائے سے سب بھر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ ذرا ٹیسٹ لے کر کے آؤ یہ کتنے اللہ کی راہ ہے. تو وہ فرشتہ کوڑی کا مرض لے کر کے، جیسے کوڑی ہوتا ہے نا ایسا بن کر کے آیا کوڑی والے کے بعد. انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے کہا صاحب میں بڑا پریشان ہوں، کوڑ کے مرض میں ہوں اور رات بھی ہو رہی ہے اور مجھے دور سفر پہ جانا، میرے پاس کوئی سفر کی سواری نہیں ہے. آپ اگر چاہتے تو مجھے ایک اونٹ دے دیتے جس پہ بیٹھ کے میں جا سکتا تھا تو میں اپنا سفر پورا کر لیتا. انہوں نے کہا صاحب ابھی تو بڑا تنگی کا معاملہ چل رہا ہے، میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے اور میں ایک اونٹ کیسے دے سکتا ہوں. اس نے کہا میں تجھے جانتا ہوں. اس نے کہا میں تجھے جانتا ہوں کہ تو پہلے کوڑی تھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے پاس مال نہیں تھا. یہ مال بعد میں تجھے اللہ نے دیا ہے. تو اس نے ڈینگیں ماری اور اس نے ڈینگیں مار کے بیان میں کہا نہیں اللہ نے کہا یہ تو میرے خاندانی پرخوں سے چلا رہا ہے، نسلاً بعد نسل میرے باپ دادا کا پرانا مال ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تو ایسا ہی ہو جا جیسے پہلے تھا. اب یہ جو ہے صاحب یہ کہہ کر کے چلا گیا اور پھر اس کے بعد یہ گنجے کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب میں گنجا ہوں اور میں پریشان حال ہوں اور مجھے جو ہے پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، تو آپ اگر ایک گائے مجھے دے دیتے تو میرا کام ہو جاتا. اس نے بھی سیم ٹو سیم جواب دیا جو کوڑی والے نے جواب دیا تھا. اس نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو پہلے گنجا تھا اور تجھے کسی نے دعا فرمائی تو تیرے بال اٹھ کر کے آئے، مجھے تیری شکل پتا ہے، میں تجھے پہچان رہا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نے تو آپ کو پہلی بار دیکھا، میں کسی گنجے بنجے کو نہیں جانتا ہوں. اس نے کہہ کر کے بھگا دیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں، میں تو ہمارے یہ خوبصورت باغ تو باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہے ہیں. نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو ویسے ہی ہو جائے جتنے پہلے تھا. اب اس کے بعد یہ آخر میں شخص پہنچا اندھے کے پاس اور اندھے کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب مجھے نظر نہیں آتا اور میں بیمار آدمی ہوں، آنکھیں میری چلی گئی ہیں اور مجھے جانا ہے، اس وقت تم میری مدد کر سکتے ہو. اگر کوئی بکری یا بکرا مجھے دے دیتے تو اس کے سہارے سے میں اپنے گھر تک پہنچ جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا فقال قد كنت عام فرد الله الى بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجدك اليوم شيئا اخذته لله. فقال امسيت مالا فانما ابتلاه فقد رضي عنك وسخط من صحابك. فرمایا سن، جب اس نے کہا کہ تو ایک بکری کی بات کر رہا ہے، جتنی چاہے تو اس میں سے لے جا سکتا ہے، جتنی چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، جسے تو چاہ اسے لے جا. اتنا کہا تو بکری کو ہاتھ لگایا، فرشتہ اپنی صحیح شکل میں آیا. فرمایا تو کامیاب ہو گیا. ان دونوں کا بھی امتحان ہوا تھا، وہ دونوں تو غرور اور جھوٹ کے مارے ناکام ہو گئے. اللہ پاک نے اسے واپس کوڑی بنا دیا، دوسرے کو اللہ نے گنجا بنا دیا اور اللہ نے تیری نسلوں میں تیرے مال میں برکت عطا فرمائی. تو اللہ کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے یہ تو ہم نے کمایا، ہماری جوک تھی نا، ہم نے نوکری کری ہے نا تو پیسے ملے، ہم نے مال کمایا تو زمین سے ملا. نا دینے والا اللہ ہی ہے، نوکریاں دینے والا بھی وہی ہے، اس میں برکت دینے والا بھی وہی ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس رمضان کے مبارک اور معطر اور برکت بھرے مہینے کے اندر جہاں نفل کا ثواب فرائض کے برابر ہے اور
فرائض کا برابر 70 درجے زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، غربا کا، مساکین کا خیال رکھیے، اپنی مساجدوں کا خیال رکھیے، اپنے مدرسوں کا خیال رکھیے، اپنے محلے کی مسجدوں کا خیال رکھیں، اپنے علماء کا خیال رکھیں، حفاظ کا خیال رکھیں۔ بعض تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مسجد پوری بستی کو آباد کرتی ہے، لیکن ایک مسجد کو پوری بستی نہیں چلا پاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا مسجد کے اندر بھی جمعے کے دن ایک ہفتے میں آتا ہے تو گھر سے چھانٹ کر کے 10 کا کوئن لے کر کے آتا کہ نوٹ دھوکے سے اس میں نہ چلا جائے۔ یہ حال ہمارے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھو غیر مسلموں کی یہاں جاؤ یا گردوارے میں جاؤ تو ان کے ہاں ڈونیشن لے کر کے لوگ کھڑے رہتے ہیں، لائن میں نمبر تک نہیں آتا۔ اور یہ اللہ کا گھر جہاں مال دو گے تو 10 گنا زیادہ ملے، 70 گنا زیادہ ملے، 700 درجے زیادہ ملے، وہاں آج جمعے کے دن بھی اگر کبھی کھول کر کے دیکھو نا تو 500 700 1000 روپے سے زیادہ ہماری پیٹھی میں نہیں آ سکتے۔ یہ کس کی ذمہ داریاں ہے کہ اگر ایک ہفتے میں ایک بندہ صرف 50 روپے اس کے اندر ڈال دے، وہ اپنے لیے ڈال رہا ہے جو قیامت کے دن اسے ملے گا۔ تم کس کے لیے رکھ کر کے آئے ہو؟ تم کس کے لیے چھوڑ کر گیا ہو؟ آج ہی جمعے کے بعد جا کر آنکھ بند ہو گئی تو تیرے بیٹے حساب دفن بعد میں کریں گے، حساب پہلے لگائیں گے کہ بہنوں کا کتنا حصہ ہے، بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، کتنا ان کو ملے گا، کتنا ہمیں ملے گا۔ اپنے لیے تھوڑا غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس دنیا میں جو تم نے آگے بھیجا ہے وہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور ملے گا، اور جو تم نہیں بھیج پاؤ گے اس کا کوئی صلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے میں یہ بات کوئی نہ یہ سمجھے کہ رام مولانا اپنے لیے بات کر رہے ہیں، حفاظ کا، علماء کا خیال رکھو۔ یہ بات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آج ہماری قوم نے علماء حفاظ کا جو درجہ نیچے کر دیا ہے خود جان بوجھ کر کے، اس لیے کوئی بڑی سوسائٹی کے اندر بچہ آدمی اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں، عالم بنانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ امامت کرے گا، مسلح پر رہے گا، کیا ملے گا؟ 10,000 15,000، گھر کا خرچ پورا نہیں ہوگا، لائٹ کا بل اتنا آتا ہے۔ کاش اگر ہم علماء کا خیال رکھتے، انہیں کفیل بنا دے تو آج ایک عالم نہیں ہر محلے کے اندر عالم دین دکھائی دیتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اپنی بقا چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے علماء کا، اپنے رہبروں کا، اپنے قائدوں کا خیال رکھو، اپنی مسجدوں کا خیال رکھو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو دارین کی نعمت عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے، آپ معاف کرنا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اگلے جمعے میں اس کا بیان کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ متولی صاحب کچھ اعلان کریں گے، اور لیلۃ القدر میں مجھے بتایا گیا کہ جو لوگ ہر لمحہ جو ہر روزے افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اسکولوں کے یہ لوگ جو ہیں، تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 27 میں کھانے کا آرگنائز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بات کہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی ہیلپ کریں، ان کو ڈونیشن تھوڑا بہت دے کر کے اس کا انتظام کریں، تاکہ خوشی کے موقع پر آپ کو یہ اللہ رب العزت اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔